فائدہ ہوگا، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا۔ ایک لوہے کا وہ ٹکڑا جو بے قیمت ہو جائے، جو اچھا خاصا لوہا جو بازار میں ملتا ہے، جہاں اس کے 1 کلو کا 200-250 روپیہ کیلے کا ہوگا، کم سے کم 1 کلو گرام کا، اور اسی جگہ 20 اور 25 روپیہ قیمت ہو جائے، وہ بنگار بن جائے، وہ کچے کی مثل ہو جائے، پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ مگر اسی لوہے سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور آگ میں ڈال کر اس کو تپایا جائے، پھر اس کو ہتھوڑے سے جو ہے اس پر مار چلائی جائے، پھر اس سے چھریاں نکالی جائیں، تو جو 25-30-50 روپے کے اندر کلو تھا، اس کی اسی لوہے کی اسی شے کی قیمت اب جو ہے جب ہتھیار بن گیا ہے تو وہ 1000 روپے کی چھریاں ہو جائیں گی۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چیز وہی ہے، انسان وہی ہے، ہم وہی ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں ایسے ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کی آزمائش کی بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، وہ بھی جس کو وہ چاہے پسند کر لے۔ انسان ہی ہے، مگر ان میں سے آزمائشوں میں اس نے پہلے دن ازل ہی سے فیصلہ کر لیا تھا، ان لوگوں کو مجھے میری آزمائش سے گزار کر کوئی شان اور مرتبہ دینا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کو اس آزمائش کی بھٹی میں سے، امتحان میں سے نکال کر نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، خلیل اللہ بنا دیا، ذبیح اللہ بنا دیا، صفی اللہ بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، نجی اللہ بنا دیا، اور آخر میں ہمارے آقا کو حبیب اللہ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر نبوت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے، حضور کے بعد سرکار خاتم النبیین ہے، تو پھر سلسلہ جو چلا مراتب کا، تو اس میں کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو خواجہ بنا دیا، آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو امام ربانی مجدد الف ثانی بنا دیا۔ یہ سب وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آزمائشوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، امتحان میں سے جو آگے نکل گئے ہیں۔ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں، بہاء الدین نقشبند جیسی ہستیاں، سید شہاب الدین سہروردی، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی، حضرت مولانا مغیث الدین موج، حضرت کریم الدین سمرقندی، مولانا عبدالکریم، مولانا یعقوب، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو ان آزمائشوں سے نکلی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے یہ جو آرام فرما رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تو ہیں، مگر گھر سے نکلنے کے بعد ان کے خاندان کو ان کی قبر کا پتہ چلا ہے 100 سال کے بعد۔ ابھی ان کے خاندان کو پتہ چلا کہ میاں جی یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اجین میں آرام فرما رہے ہیں، وہ نکل گئے تھے اللہ کے دین کے لیے، وقف کر دیا اپنے آپ کو، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ کو چھوڑ کر ہی گئے تھے۔ بتائیے، تو ان آزمائشوں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہم آزمائشوں سے گھبرانے والے لوگ ہیں۔ ہم ہر وقت خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیری آزمائش سے ہم کھڑے نہیں اتر سکتے۔ ہم آزمائش سے پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں، ہم جیسے لوگ، تو وہ پھر آزمائشوں کے وقت میں دنیا داروں سے سودا کر لیتے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی،
اور وہ دنیا کے حالات جو ہوتے ہیں ان کے خلاف کی جو ہوا چلتی ہے اس سے سمادھان کر لیتے ہیں، اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ہار جاتے ہیں امتحان میں۔ خدا کے امتحان میں تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو کتنی آزمائشیں آئیں۔ پہلے تو 80-90 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی، کسی شخص کے اولاد نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ دشمن تانا دیتے ہیں، خود کو فیل ہوتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، میری نسل ختم ہو جائے گی، میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اتنے خیالات آتے ہیں۔ آپ دعا ضرور کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، یہ دعا فرماتے ہیں۔ مگر مایوس نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی بات۔ یہ بھی ایک آزمائش۔ پھر ایک آزمائش آ گئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ایک انسان 6 مہینے تک آگ کو بلند کر کے، جو آگ زمین سے باتیں کر رہی تھی، اس کے اولاؤ اتنے بلند ہو گئے، ایسی آگ میں آپ کو پھینکا گیا۔ آزمائش تھی مگر خوشی کا یہ عالم تھا، جیسے دلہا دلہن کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر اتنی خوشی تھی، آگ میں جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا کہ اس وقت اتنا مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بس ایک ہی بات ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ خلیل اس کی محبت میں آگ میں جا رہا ہے اور جلیل اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ بتائیے، جب اندر گئے رب کا حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامت ابراہیم کے لیے۔ وہ آگ پاک بن گئی، کیوں کہ آزمائش اور امتحان میں پاس ہو گئے۔ آزمائش اور امتحان میں اگر کچھ مرتبہ چاہے تو مٹا دے اپنی ہستی کو، کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے۔ امتحانات جو آتے ہیں اس میں جب آدمی کامیاب ہوتا ہے تو کوئی رتبہ اور مرتبہ ملتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ ہم سب آزمائش میں ہیں اس وقت، جتنے مسلمان ہم ہیں ہم سب آزمائش میں ہیں۔ کوئی کاروبار سے آزمائش میں ہے، کوئی پریوار کی وجہ سے آزمائش میں ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے آزمائش میں ہے، کوئی اور دشمنوں کی وجہ سے آزمائش میں ہے۔ ہم سب آزمائش میں ہیں، ہم سب امتحان میں ہیں۔ آپ یقین سمجھیں، آپ غور کرو، امام ہو یا مقتدی ہو، لیڈر ہو یا سامنے ایک عام انسان ہو، سب کی آزمائشیں ہیں، ہم سب آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ مگر خدا کے پیارے تب بنیں گے جب ہر آزمائش میں اس کی رضا کے لیے کامیاب ہو جائے۔ آزمائش کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ اللہ کی آزمائش 2 طرح کی ہے۔ کبھی اللہ ہمیں دے کر آزما